سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایام عزا اور ہمارا سلسلہ ہے گفتگو کا جامدہ ہے کربلا۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں علامہ سید سلیمان حیدر رضوی صاحب، ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے مولانا ارشد امیر عبدی۔ جی سلمان، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ پہلی بات یہ بتائیے گا، ہم نے لفظ استعمال کیا مراسم عزاداری، شعائر عزاداری۔ میرا خیال بہت سے لوگ ان لفظوں سے واقف نہیں ہوں گے، پر اس کا وضاحت کر دیں کہ شعائر عزاداری کیا ہے، شعائر کہتے ہیں کس کو، اور مراسم عزاداری کیا ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مراسم عزا نوحہ خوانی، نوحہ گوئی، سلام خوانی، سلام گوئی ہے۔ اسی طرح مراسم اور شعائر میں بڑی ایک باریک سی مماثلت بھی ہے، لیکن باریک سا ایک فرق بھی ہے۔ مراسم عزا غم حسین میں رونا ہے، شعائر عزا تہذیب کے ساتھ رونا ہے۔ اور یہ تہذیب کیا ہے کہ فضائل کے کن جملوں پر کس طرح داد دینی ہے، اور وقت گریہ پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں تک کہ احادیث معصومین میں جب یہ حدیث آ گئی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیے۔ اب یہ مراسم تک بات نہیں رہ گئی، یہ شعار میں داخل ہو گئی، کیونکہ جہاں ثواب داخل ہو جائے وہاں رسم ختم ہو جاتی ہے اور اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ واہ! تو اس میں مماثلت بھی ہے اور فرق میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن فرق ہے یہ۔ جب ہم مراسم عزا کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا بر صغیر کی مراسم ہے، یا ایران اور عراق اور عرب کے مراسم بھی اس میں شامل ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزائے مظلوم کربلا منعقد ہوتی ہے یا منائی جاتی ہے، ان سے مراد سب آ جاتے ہیں۔ کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق بر صغیر سے ہے، اس لیے یہاں پر گفتگو بھی بر صغیر کے مراسم عزاداری کی ہوتی ہے۔ جیسے ایران یا عراق میں نوحہ خوانی موجود ہے لیکن سلام خوانی موجود نہیں ہے، مرثیہ بھی نہیں ہے، مرثیہ بھی نہیں ہے، اور تحت اللفظ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ مراسم عزا میں بر صغیر کی مراسم عزاداری میں بنیادی حیثیت تحت اللفظ کو حاصل ہے، کیونکہ یہ معجد ہے خطابت کی۔ تحت اللفظ خوانی معجد ہے اور اسی سے نکلی ہے خطابت۔ تو بر صغیر کی عزائی مراسم میں جہاں خطابت کو مرکزیت حاصل ہے، وہیں تحت اللفظ مرثیہ خوانی کو بھی مرکزیت حاصل ہے۔ اچھا، شعر اللہ میں عراق میں نہ تعزیہ ہے، نہ تابوت ہے، نہ علم ہے، کیوں یہ مراسم عزا نہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں ہے؟ میں ارشد صاحب کی طرف آؤں گا، اس کا جواب آپ سے لیں۔ حضور، معاملہ یہ ہے کہ یہاں کی تہذیب پر تہذیب کی اور معاشرتی اقصار کی بات ہے۔ جیسے آذربائیجان، ایران، عراق میں تمثیلی معاملات زیادہ ہیں۔ وہ عراق میں خود میں کربلا میں وہاں پر گریہ اب مشروط ہو چکا ہے تمثیل سے، لیکن یہاں پر تمثیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان نشانیاں ہی وہ کافی ہیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں، جو غم حسین سے منسوب ہیں۔ اب وہ چاہے شہزادے کا خالی جھولا ہو، شبیہ ذوالجناح ہو، یا شبیہ علم مبارک حضرت عباس ہو۔ کیا بر صغیر کی عزاداری میں اور مراسم میں جو عقیدت، تقدس اور شدت ہے وہ فاصلے کی وجہ سے تو زیادہ نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے جہاں قربت ہوتی ہے وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ جب شاعر کی بات چل رہی ہے تو شاعر اللہ کی نشانی کے لیے قرار دیا گیا، اس لیے کہ صفا و مروہ کو بھی اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ۔ اب صفا و مروہ اگر دیکھا جائے تو ظاہراً دو پہاڑی ہیں کہ جس میں ایک نبی کی ماں نے صحیح کی تھی، اور اس صحیح کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار دو عالم نے رسم بنا دی، اس کو ایک رسم بنا دیا۔ تو اب ظاہر ہے یہ ایک، اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدائی معاملہ ہے، اور اللہ
اپنے محبوب ترین ہستیوں کی کاوشوں کو جو راہ خدا میں وہ کرتے ہیں اس کو رسم کے طور پر بھی جاری کر دیا کرتا ہے. شریعت کی کسوٹی پرکھیں گے اسے؟ جی اس کو پرکھیں گے. پرکھا جائے گا اس کو شریعت کی کسوٹی. پھر کیا جواب آئے گا؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ جیسے آپ صحیح کرتے ہیں جو اللہ نے کہا کہ جب بھی آپ جو ہے حج کے لیے جاؤ تو صفا و مروہ آپ کے لیے شاعر اللہ ہے اور آپ کو اس میں صحیح کرنا پڑے گا. سوال کی اجازت نہیں ہے، کرنا پڑے گا اسے آپ. تو یہی ایک، حالانکہ صفا و مروہ ظاہراً 2 پتھر ہی ہیں، 2 پہاڑ ہیں، لیکن اس میں آپ کو صحیح کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس یاد کو قائم رکھا جائے. اسی طرح مراسم عزاداری بھی اسی کو لے کر آگے بڑھی ہے کہ کربلا وہ عظیم ترین واقعہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ فدینا ہو بذبح العظیم. اسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے کربلا سے تبدیل کر دیا. تو وہ قربانی بظاہر چھوٹی ہے، یہ قربانی بڑی ہے. تو ایک چھوٹی قربانی کو اللہ رہتی دنیا تک قائم کر رہا ہے جسے بڑی عید کہا گیا مسلمانوں میں. بڑی عید کہا گیا. تو جب چھوٹی قربانی کو بڑی عید بنا دی جائے تو وہ جو بڑی قربانی ہے اسے غم حسین کا نام دے کے رہتی دنیا تک کیوں نہیں قائم کیا جا سکتا؟ مراسم عزاداری کا احکام شریعت سے کتنا گہرا تعلق؟ مراسم میں عزاداری کا احکام شریعت سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب ایک رسم قائم کر دی چھوٹی بڑی عید کی، اس کے ساتھ ساتھ صفا و مروہ کی بھی رسم پروردگار دو عالم نے قائم کی، تو ظاہر ہے یہ رسومات ہی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہیں. جو آپ نے ورثے میں لیا تہذیب، جو مراسم، وہ کیا آپ منتقل کر رہے ہیں نئی نسل تک؟ اور اگر نہیں کر رہے تو دشواریاں کیا پیش آ رہی؟ دیکھیں منتقل تو ہو رہی ہے، جو بھی مراسم ہیں وہ منتقل تو ہو رہی ہیں. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضور ہم چونکہ مراسم پر بات کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے قبلہ کہ شریعت میں جناب رسول خدا کی 2 عوامل ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سنت ہے، ایک سیرت ہے. سیرت وہ ہے جو وہ عمل ہے کہ جو احکامات قرآنی کے مطابق جناب رسول خدا نے ادا کیے. نماز حکم قرآنی ہے، روزہ حکم قرآنی ہے. لیکن اگر ہم سنت کو دیکھیں تو سنت میں رسول اللہ کی مسواک کرنا ہے جس کا قرآن نے حکم نہیں دیا، سر میں تیل ڈالنا ہے جس کا قرآن نے حکم نہیں دیا، آنکھ میں سرما لگانا ہے جس کا قرآن نے حکم نہیں دیا، مگر یہ تمام کام آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. تو یہیں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو عمل بھی جناب رسول خدا سنت یا سیرت کے طور پہ کر رہے ہیں وہ باعث ثواب ہے، اور اسی کو ہم سنت کو رسم کے طور پر آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر دیکھا جائے تو عزاداری کے حوالے سے تو سب سے پہلے عزادار تو خود جناب رسول خدا ہیں. واقعہ کربلا سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. واقعہ سے پہلے، کربلا سے پہلے کی بات ہے کہ جب جناب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کر جبریل نے انہیں اطلاع دی کہ 3 دن کا پیاسا یہ بچہ شہید ہوگا، تو آپ نے گریہ کیا. تو گریہ وہیں سے چلا جناب رسول خدا سے. غم حسین پر گریہ سنت رسول ہے، سنت رسول، یعنی ابھی اطلاع نہیں ہے خبر کی. جی ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو غیب کا علم، غیب کا علم تھا. ہمیں 61 ہجری کے بعد یہ پتہ لگا. جی ہمیں 61 ہجری کے بعد پتہ چلا، اور پھر یہ رسم جو ہے وہ مسلسل جاری رہی، اس لیے کہ جو خاندان رسالت مآب ہے اس نے گریہ کیا مسلسل. چاہے آپ جناب سید سجاد کا گریہ لیجئے، امام رضا کا، یا جتنے بھی ائمہ معصومین ہمارے گزرے انہوں نے مسلسل گریہ کیا. اور اس عزا کی تہذیب ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہے کہ جناب سید سجاد جو واقع کربلا میں موجود تھے وہ بھی بازاروں میں جا کر گریہ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں ملا ہے کہ قصاب انہیں دیکھ کر جو ہے وہ گوشت کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ تبلیغ کربلا کیا کرتے تھے. تو یہی وہ رسومات ہیں جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، اور اگر یہ رسومات ختم ہو گئیں تو تبلیغ ختم ہو جائے گی. اور بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں کتنا کردار ادا کیا ان رسومات نے؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ اس حد تک یہ تہذیب حاوی ہو گئی بر صغیر میں کہ ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں وہ خود آپ کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئے،
آپ کے جلوسوں میں وہ تبرک بانٹتے ہوئے نظر آئے، آپ کے جلوسوں میں وہ سبیل تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے. تو ان کا سبیل تقسیم کرنا، ان کا تبرک تقسیم کرنا، ان کا جلوسوں میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جو رسومات ہیں وہ ان کی رسومات پر حاوی ہوتی چلی. کس نے آپ کو کہا ہے کہ پہلی محرم کو آپ فرشیدہ بچھائیں، 2 محرم کو آپ انصار کا ذکر کریں، 3 محرم کو حضرت حور کی شہادت پڑھیں، 4 کو حضرت عمر محمد کی شہادت پڑھیں، 5 کو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھیں، 6 کو علی اصغر، 7 جناب. یہ مراسم آپ کو کہاں سے ملے اور کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ بنیادی سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ تہذیب کہاں سے چلی کہ عشرہ محرم کو ہر ایک نہ ایک کسی ہستی سے مخصوص کیا گیا. اس تہذیب کا جو سرغنہ کہا جائے گا وہ لکھنؤ کہا جائے گا اور نوابین لکھنؤ کہے جائیں گے. اور انہوں نے عزاداری کا ایک انفراسٹرکچر ایسا کھڑا کیا جس پہ انہوں نے ایک ایک دن مخصوص کیا، اور اس میں بھی شب عاشور کی تہذیب الگ رکھی اور منفرد رکھی، شام غریبہ کی الگ، شام قریبہ کی الگ رکھی. اب شب عاشور کی تہذیب ہے کہ اس دن نالین پاؤں میں نہیں ہوگی. اب یہ شب عاشور سے تہذیب ہے کہ آستین جو ہے وہ مڑی ہوئی ہوگی. یہ شب عاشور کی تہذیب ہے کہ ہنسی مذاق اور سر کھلا ہوگا، گریبان چاک ہوگا اور ہونٹوں پہ متبسم نہیں ہوں گے ہونٹ یہاں پر. یا بہت خوبصورت ایک شاعر نے شعر کہا کہ چاند جو دیکھا تو آنکھوں نے یہ ہونٹوں سے کہا اب محرم آ گیا ہنسنا ہنسانا چھوڑ دو. چشم آدم نے بہت دیکھے ہیں اس دنیا کے روپ، چشم آدم نے بہت دیکھے ہیں اس دنیا کے روپ. چھاؤں راحت کی کہیں ہے اور کہیں زحمت کی دھوپ. رحمت خالق کھلاتی ہے کبھی صحرا میں پھول، رحمت خالق کھلاتی ہے کبھی صحرا میں پھول، اور اڑاتی ہے کبھی باد خزاں گلشن میں دھول. اس کی مرضی رات کو دن پر فضیلت دے کبھی، اس کی مرضی عین راحت میں مصیبت دے کبھی. ظلمتوں سے پر جہاں کو نور سے روشن کرے، ظلمتوں سے پر جہاں کو نور سے روشن کرے. نور کی وادی میں پھر وہ شام کے سائے بھرے. چاہے تو واپس بلا لے زندگی کی راہ سے، چاہے تو واپس بلا لے زندگی کی راہ سے. چاہے تو مردے جگا دے کم باذن اللہ سے. اس نے اپنی رحمتوں کے نور سے دنیا بھری، نسل آدم کی ہدایت کو اتاری روشنی. اپنی رحمت کو دیا اس نے لقب خیر البشر. مصطفیٰ صلی اللہ کو اس نے سونپا اپنا گھر. نور پھیلا 4 جانب آخری پیغام کا، نور پھیلا 4 جانب آخری پیغام کا. سب جہاں میں بول بالا ہو گیا اسلام کا. جو غلامان نبی تھے دہر کے رہبر بنے، جو کبھی صحرا نشیں تھے صاحب منبر بنے. سلسلہ حق کا یوں ہی قائم رہے اسلام میں، آپ نے کی ایک وصیت آخری پیغام میں. تم میں چھوڑے جا رہا ہوں میں بہت بھاری ہیں جو، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں میں بہت بھاری ہیں جو. پر ضمانت کامیابی کی یہی چیزیں ہیں 2. ابتلاء و آزمائش میں تمہاری ڈھال ہے، ابتلاء و آزمائش میں تمہاری ڈھال ہے. ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری آل ہے. ان سے گر رکھا تمسک خیر پھر پاؤ گے تم، تب مجھے کوثر پہ اپنا منتظر پاؤ گے تم. شومیے قسمت بھلا بیٹھے پیام مصطفیٰ، روح ایمان کی ہوئی اسلام کے تن سے جدا. شام سے اٹھا ملوکیت کا وہ کالا غبار، کر دیا تاریخ کے چہرے کو جس نے داغدار. دین کو رکھ کر امیر شام نے بالائے طاق،
دین کو رکھ کر امیر شام نے بالائے طاق، اہل ایمان کو کیا حق کی وراثت سے بھی آک۔ پھر بزور تیغ لی تائید اعلان پلید، اور امیر شام کا پھر جانشیں ٹھہرا یزید۔ چار جانب بہر بیعت اسب دوڑائے گئے، سرکشیدہ جو ہوئے زندہ میں پھنکوائے گئے۔ جب خبر پہنچی مدینے میں تو ہنگامہ ہوا، اور حسین ابن علی سے اولاً پوچھا گیا۔ رات کے پردے میں بلوایا امام وقت کو، حکم پہنچایا خلافت مان لیجے تخت کو۔ میرے مولا نے سنا جب یہ تقاضا تو کہا، میں سناؤں گا بھرے مجمع میں اپنا فیصلہ۔ سن کے یہ انکار کا انداز مولا سے ولید، سن کے یہ انکار کا انداز مولا سے ولید، کہتا تھا سختی کروں یہ ہے مجھے حکم یزید۔ اتنا سننا تھا کہ ضبط اپنی حدوں پر آ گیا، اتنا سننا تھا کہ ضبط اپنی حدوں پر آ گیا۔ فاتح خیبر کا وارث اس سے یوں گویا ہوا، اے امیر شہر اہل بیت پیغمبر ہیں ہم نبوت کا ہے معدن، ہم خدا کا ہے کرم، ہے ملائک کے لیے مرجع در خیر الامم۔ روز اول تا قیامت دین حق اور ہم بہم، وا دریغا جانشین مکر و باطل ایک پلید، مدعی ہے اہل ایمان کی خلافت کا یزید۔ چھوڑ کر راہ صداقت مال و دولت کے لیے، چھوڑ کر راہ صداقت مال و دولت کے لیے، مقتضی ہو اس شرابی کی حمایت کے لیے، خون ناحق جو بہاتا ہے حکومت کے لیے، اس پہ مجھ سے کہہ رہے ہو اس کی بیعت کے لیے۔ کیسے ممکن ہے یہ منظر آسماں دیکھے کبھی، کیسے ممکن ہے یہ منظر آسماں دیکھے کبھی، دست فاسق پر کرے بیعت حسین ابن علی۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اگر آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں تہذیب براہ راست پہنچی ہے اور درمیانی عوامل کار فرما نہیں ہے، میں نے حیدرآباد دکن کی جو عزاداری ہے میں نے جو دیگر ممالک میں دیکھی وہ اسی طرح منائی جا رہی ہے۔ کالی قمیص پہنیں گے، سفید شلوار پہنیں گے، وہ اسی طرح جناب قاسم کی مہندی برآمد کریں گے۔ کسی سوسائٹی میں ان کو جوتے اتارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ فرشیزہ پہ آئیں گے تو وہ جوتے اتار کے آئیں گے، چاہے کسی بھی سینٹر میں کہیں بھی ایسی بات ہو۔ اس کا مطلب جو ورثہ ڈائریکٹ پہنچا اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جو کسی واسطے سے پہنچا اس میں پرابلم، تو وہ واسطے کا پرابلم کیا ہے، کہاں سے، جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کی، تو وہ کہاں بگڑی ہے چال، جو آپ اگر کہنا چاہیں۔ حضور معاملہ یہ ہے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ تقدس کی کمی، اور ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ جو اب پیدا ہو گیا ہے وہ ہے معاشرتی اقدار، کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے، اب یہ تہذیب پرانی ہو گئی، تقیانوسی ہو گئی، اس کا بھی عمل دخل کافی ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جن کے ہاں عزاداری کو بطور رسم نہیں بطور عبادت رکھا گیا، ان کے ہاں احترام بھی ابھی تک اسی طرح موجود ہے۔ اور جیسے قبلہ نے عرض کیا گاؤں دیہاتوں میں، کیونکہ میں اس کا اعتراف کروں گا حالانکہ میرا گاؤں دیہات سے کوئی بلاواسطہ تعلق نہیں ہے، وہاں پر زیادہ خلوص نظر آتا ہے، وہاں پر تہذیب کا اقدار زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کھل کے کہنا نہیں چاہتے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ جہاں معاشی مسائل نہیں آئے، جی، کون منکر خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ جہاں معاشی مسائل کم ہے وہاں تقدس زیادہ ہے، ایسے ہی ہے، میں آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا ہم جب بات کریں تو ہمارے پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، سب اردو تہذیب سے واقف نہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں۔ جب ہم سندھ کے تہذیب میں جاتے ہیں، جب ہم پنجاب کی سرائکی تہذیب میں جاتے ہیں، جب ہم بلوچستان یا سرحد میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی تہذیب ہے، لیکن تقدس وہاں بھی اسی طرح موجود ہے۔
رسمیں ان کی الگ ہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ تو وہ تقدس ہے۔ تو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے ماحول خراب ہو رہا ہے، یا شہر کے لوگ یا دوسرے لوگ وہاں تہذیب کے تقدس میں کمی آئی ہے؟ ظاہر ہے شہری ماحول میں زیادہ ہے، اس لیے کہ شہری ماحول اپنے آپ کو ماڈرنائز کہتا ہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں، اور یہاں ظاہر ہے اگر ٹوکا بھی جائے تو وہ پھر تھوڑا سا معاملات گڑبڑ بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ تقدس کی کمی مسلسل محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تقدس کی کمی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں مراسم اور عبادت کے حوالے سے، اگر ہم ان رسومات کو بھی عبادت کے طور پر لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں تقدس کی کمی کہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم رسم کو رسم کے طور پہ لے کے چلیں گے تو پھر اس میں تبدیلی آئے گی۔ اگر جیسے میں نے بات کی تھی جوتے اتارنے کی، تو ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، روایات ساری پتہ ہے، تو ایک وقت آواز آئی کہ اپنے جوتے اتار کے آؤ۔ تو یہیں سے یہ تقدس سامنے آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی اپنے سے افضل اور بزرگ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ نے جوتے اتار کے جانا ہے۔ یہ تہذیب اور تقدس عبادت کے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ سمجھائیں کہ جناب یہ جوتے اتار کر جلوسوں میں جانا در حقیقت عبادت ہے، اور یہی نہیں، یہ تو جلوس کی بات ہے، میں نے تو روایات میں یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت علی مولا متقیان جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے تو جوتے اتار کے شریک ہوا کرتے تھے، غم کی علامت، غم کی علامت ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے معصومین نے یہ عمل کیا ہے تو ہماری اولادیں ہمارے ساتھ رہیں۔ تعزیہ میں لفظ میرے ذہن میں آ گیا، کہیں نہیں ہے سوائے بر صغیر کے۔ اس تعزیے سے مراد کیا ہے؟ تعزیت چیز کیا ہے؟ تعزیت سے کوئی لفظ بنا ہے، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تعزیے کی جو بنیاد ہمیں نظر آتی ہے وہ تو تیمور لنگ کا تیمور لنگ نہیں جا سکا تو اس نے روزے کی شبی، تو وہ روزے کی شبی بنائی، اور اس شبی کو جو ہے وہ تعزیے کا رنگ دیا۔ تعزیہ ظاہر عزا ہی سے نکلا ہے، تو اب وہ شبی جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اچھا، شبی کا تصور ہمارے اسلام میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر شب ہجرت مولا متقیان شبی بن کے سوئے، شبی بن کر سوئے، شبی پیغمبر بن کر سوئے۔ تو شبی کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں موجود ہے، اور شبی کو بھی وہی عزت اور وہی تکریم حاصل ہوتی ہے کہ جو اصل کو حاصل ہوتی ہے۔ تو شبیہات تو رائج ہیں۔ علم کا کانسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہے، پہلا علم بدر میں لہرایا گیا اور علم بردار مولا علی کو بنایا گیا، پھر وہی علم جو ہے وہ سفر کرتا کرتا کربلا تک آیا، اور اس کی پھر شبیہات جو ہیں وہ علم کی وہ جاری ہوئیں۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے پرچم جسے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کا پرچم ہو، وہ ایک شبیہ کے طور پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخ آدم میں جو سب سے پہلا پرچم ہے، جو سب سے پہلا علم ہے، وہ جناب شیش نے بلند کیا تھا اپنے چچا کے خلاف، تو یہ پرچم کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ ساری شبیہات ہی ہیں، تو ہر جگہ ایک شبیہ کے طور پر، علم بھی شبیہ کے طور پر ہے، ذریحات بھی شبیہ کے طور پر ہیں، ذوالجناح بھی شبیہ کے طور پر ہیں، اور اسی لیے وہ باعث تکریم بھی ہیں، باعث عزت۔ اس کو رسم کے طور پر بنانا کوئی، اور اس رسم کے پیچھے پوری ایک تہذیب، پوری تہذیب شامل۔ ساری ذمہ داری اہل منبر پہ کیوں ہے؟ سارا تقدس یہ سکھائے، تہذیب یہ سکھائے، باتیں وہ جو سامعین بیٹھے ہوئے جو بانیان ہیں، جو فرش ادا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا بھی کہیں کوئی مراسم اعزاز سے کوئی تعلق ہے؟ ان کا سب سے زیادہ حق تو انہی کا بنتا ہے، اس لیے کہ جس طرح ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نمازیں سکھائیں، ڈانٹیں ڈپٹیں، اور یہاں تک بھی حکم ہے کہ ماریں اگر وہ نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے مراسم عزاداری اور تہذیب عزاداری بھی ماں باپ پر زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ سکھائیں اور بتائیں کہ تہذیب عزاداری کیا ہے، تقدس کیا ہے، پاک و پاکیزگی کیا ہے۔ ہم نے اپنے ادوار میں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دکھایا، چونکہ ہم علم بردار بھی رہے، ہمارے گھروں میں علم بھی اٹھتے ہیں، تو کبھی ہم ایسا نہیں ہوا کہ ہم علم سجانے کھڑے ہوئے ہوں اور بغیر غسل یا بغیر وضو کے ہم علم سجانے کھڑے ہوں۔ اور یہی چیز ہم نے اپنی اولادوں کو بھی سکھائی کہ بیٹا جب بھی آپ علم سجائیں یا علم اٹھائیں تو باوضو ہو کر اٹھائیں۔
یہ ذمہ داری ماں باپ پر آتی ہے. ہاں کیا واقعتاً کوئی اگر گفتگو کرتا ہوا ممبر سے یہ گزر جائے کہ بھئی آپ کو کم از کم اس تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل ذمہ داری ممبر کی یہ ہے کہ آپ فضائل محمد وآل محمد اور مصائب محمد وآل محمد پر زیادہ توجہ دیں. باقی جو تقدس کی باتیں ہیں، جو اس حوالے سے گفتگو ہے، وہ زیادہ تر ماں باپ پر اور تہذیب کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں گریہ، رونا یا گریہ کی شکل بنانا، تو مال مجلس گریہ ہے یا ثواب کا حصول ہے؟ کیا کیفیت ہے اعضاء کے حوالے سے؟ گریہ ہی حصول ثواب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو حسین پہ رویا اس پر جنت واجب ہو گئی. غم حسین میں رونا، غم حسین میں رونا. جی مولانا. حضور جیسے یہ بات ہوئی، اور اس کا اصول مجلس یہ دیکھ لیں کہ صرف اصول مجلس نہیں، کیونکہ حدیث کے جملے ہیں جو یاد حسین میں رویا، جو یاد کر کے رویا. صرف غم حسین نہیں، یاد حسین ہے لفظ، حدیث کا لفظ ہے یاد حسین. اب عبداللہ الحسین کی یاد میں رونا. دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہے مجلس میں تو ایک ماحول ایسا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، اسی لیے مولا نے یہاں تک چھوٹ دے دی کہ اگر تنہا بھی ہو تو میرے جد کو یاد کر کے رو، اور ان پر جو مظالم ہوئے ان کو یاد کرو. اور باقاعدہ جب قبلہ نے عرض کیا، دیکھیں یہ واقعہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اب عبداللہ الحسین کی ولادت ہوئی ہے اور رسول اللہ کے ہاتھ میں مولا موجود ہے، مولا امام حسین. واقعہ ہوا نہیں ہے، ابھی اطلاع آئی ہے کہ یہ ہوگا. اچھا رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اطلاع جب مجھ تک آئی ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. تو جو اب مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اطلاع جب اس تک پہنچے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اس واقعے کا مطلب سارا یہ ہے. تو اصول گریہ واقعاً مجلس کا جو حصول ہے وہ گریائی ہے. اور اگر خدا نہ کرے کہ آنسوؤں کے سمندر آنکھوں سے خشک ہو، سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوگی کہ آنکھوں سے، تو پھر وہ اپنی قسمت پہ روئے. ابھی صاحب ایسے ہی ہے، آنسو دیکھیں دعا کرنی چاہیے. بالکل دعا کرنی چاہیے کہ غم حسین میں رقت ہونی چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی ہم نے احادیث میں جیسے قبلہ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ اگر آنسو نہیں بھی آ رہا ہے اور رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو رونے جیسی شکل بناؤ، یعنی وہ تاثر قائم کرنا ضروری ہے، اپنے اوپر جو ہے اس غم کو طاری کرنا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ سلمان حیدر رضوی صاحب، قبلہ ارشد امیر عابدی صاحب. وہ مجھ سے نعمت گریہ بھی چھین سکتا تھا، خدا کا شکر ہے اس نے میری ہنسی لے لی. شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. چھوڑ کر شہر نبی مولا سوئے مکہ چلے، چھوڑ کر شہر نبی مولا سوئے مکہ چلے، چشم نم سے دیکھ کر نانا کا وہ روضہ چلے. دل گدازوں کے دلوں کو چھوڑ کر روتا چلے، جاتے جاتے کہہ رہے تھے شہر سے اچھا چلے. طوف کعبہ کی غرض تھی حج کے بھی ایام تھے، طوف کعبہ کی غرض تھی حج کے بھی ایام تھے، منتظر لیکن وہاں کچھ اور ہی پیغام تھے. اہل ایماں تھے امیر شام کے دل سے خلاف، مکہ میں شمع حرم کے گرد تھے محو طواف. ان دنوں پہنچی خبر مولا کو ایک سندیس میں، سینکڑوں ہیں سرخ پوش ان حاجیوں کے بھیس میں. لشکری ہیں خاص یہ حاجی امیر شام کے، پیشہ ور قاتل ہیں یہ حاجی تو ہیں بس نام کے. ہے ارادہ ان کا گل شمع بقائے دین ہو، خون فرزند پیمبر سے حرم رنگین ہو. حج کو عمرے سے کیا تبدیل اس ایمان پر، حج کو عمرے سے کیا تبدیل اس ایمان پر، فوقیت کعبہ کی حرمت کو ہے میری جان پر. ساتھیوں کے ساتھ مولا سوئے کوفہ چل پڑے، ساتھیوں کے ساتھ مولا سوئے کوفہ چل پڑے. اہل مکہ آئے رخصت کو تو یوں کہنے لگے، ابن آدم پر ہے لازم ایسے وقت آخری، ابن آدم پر ہے لازم ایسے وقت آخری. ہو نشاں زیور کا جیسے بر گلوے نازنی، ہجر آبا ہے میرے بھی واسطے انگدوہگیں،
ہجر آبا ہے میرے بھی واسطے اندوہگیں، میں بھی ہوں مشتاق یوسف مثل یعقوب حزیں۔ بس پہنچنا ہے وہاں جو قتل گہ معلوم ہے، بس پہنچنا ہے وہاں جو قتل گہ معلوم ہے، رزق دشت نینوا ہونا میرا مقسوم ہے، جو لکھا تقدیر میں اس سے بھلا کیا روکشی، جو لکھا تقدیر میں اس سے بھلا کیا روکشی، جس میں راضی ہو خدا راضی ہیں اہل بیت بھی، صبر کرنا ہے ہمیں اس آزمائش کی گھڑی، صابروں کو اجر دے گا بالیقین اللہ ہی، سوئے جنت چل پڑے ہیں کربلا کی راہ سے، سوئے جنت چل پڑے ہیں کربلا کی راہ سے، حوض کوثر پر بہم ہوں گے رسول اللہ سے، آن پہنچی بالیقین اپنے ٹھہرنے کی جگہ، ہے یہی منزل ہماری اور مقام آرام کا، یا الہی دے پناہ مجھ کو من الکرب و بلا، روز محشر اب یہاں سے ہی اٹھائے گا خدا، وہ جو نانا نے کہا تھا یہ وہی ہے سرزمین، وہ جو نانا نے کہا تھا یہ وہی ہے سرزمین، اور کہا ان کا قسم ہے جھوٹ ہو سکتا نہیں، کیا خدا کے بندگاں تم کو خدا کا ڈر نہیں، کیا خدا کے بندگاں تم کو خدا کا ڈر نہیں، مر مٹے ہو جس پہ یہ دنیا کسی کا گھر نہیں، جبکہ حقدار بقا یا کوئی پیغمبر نہیں، مومنوں کے واسطے پھر یہ جہاں بہتر نہیں، اس نے دنیا کو بنایا ہے فنا کے واسطے، اور بھیجا ہے ہمیں اپنی رضا کے واسطے، آج تم یکجا ہوئے ہو ایک ایسی بات پر جو خدا کے غیظ کو دیتی ہے دعوت الحذر، تم کو شیطان نے بھلا دی ہے تمیز خیر و شر، کیوں مٹانے پر تلے ہو اپنے پیغمبر کا گھر، دے ہمیں تم ایسوں سے اپنی اماں پروردگار، دے ہمیں تم ایسوں سے اپنی اماں پروردگار، وائے ہو جو لا کے ایمان کفر کر لے اختیار، میرا شجرہ میری نسبت دیکھ کر سوچو ذرا، میرا شجرہ میری نسبت دیکھ کر سوچو ذرا، کیا مجھے پامال کرنا قتل کرنا ہے روا، کیا نہیں میں فاطمہ کا چین نور مرتضیٰ، جعفر طیار و حمزہ کیا نہیں میرے چچا، چاہتے ہو پھر بھی سر میرا، چاہتے ہو پھر بھی سر میرا سرے نوک سنا، کیا نہیں میں سید و سردار شبان جنا، در پہ آزار ہو جانے ہمارے کس لیے، در پہ آزار ہو جانے ہمارے کس لیے، ہم نہ دشمن ہیں تمہارے اور نہ خواہاں جنگ کے، پھر بھی تم ایک فوج لے کر ہم سے لڑنے آ گئے، بدگماشو سرکشو اے ظالمو افسوس ہے، بے نسب کافر کے یاور منکر قرآن ہو، بے نسب کافر کے یاور منکر قرآن ہو، قتل کرتے ہو نبی کی آل کو شیطان ہو، مل گئے ہو حرب کے بیٹے سے حق کو چھوڑ کر، مل گئے ہو حرب کے بیٹے سے حق کو چھوڑ کر، اس تمہاری بے وفائی پر ہیں شاہد بحر و بر، باغباں کے حلق میں پھنس جائے جو تم وہ ثمر، وہ لئیں ہو تم جو اپنے عہد سے جائے مکر، مجھ سے کہتا ہے کمینہ دو میں سے ایک مان لوں، یا کروں فاسق کی بیعت یا پھر اپنی جان دوں، کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کریں ذلت قبول، کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کریں ذلت قبول، میرے ساتھی صاحب عزت بھی ہیں اور با اصول،
ہم رضائے حق کے طالب اور ہم آل رسول، میں حسین ابن علی ہوں اور میری ماں ہے بطول، تم سے بس یہ سب کہا اتمام حجت کے لیے، تم سے بس یہ سب کہا اتمام حجت کے لیے، اب لوٹاتا ہوں میں سب کچھ دین کی نصرت کے لیے۔